لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے ہم آیت نمبر 121 سے کریں گے انشاءاللہ، اور یہاں سے آگے کی آیتیں سمجھنے کے لیے تھوڑا سا جنگ احد کے بارے میں آپ لوگوں کو جاننا ضروری ہے. تو پہلے ہم انشاءاللہ تعالی جنگ احد کے ڈیٹیلز لیں گے، اس کے بعد آیتوں کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ. جنگ بدر کے بعد اور بنو قینقاع کے بعد چھوٹی چھوٹی اڑپ جھڑپ جو ہے یہاں وہاں چلتی رہی. اب ہوا یہ کہ ابو سفیان چھوٹے چھوٹے حملے کرتا بھاگتا، ایک بار 200 آدمی کے ساتھ لے کر جو ہے کھیتیں اجاڑ کر جو ہے 2 قتل کر جو ہے 2 لوگوں کا بھاگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے صحابہ کو لے کر بہت محتاط رہتے، اور بہت سارے جس طرح پہلے بھی چل رہے تھے محارکے اور چھوٹے چھوٹے یہ سب چیز چل رہا تھا. اب ہوا یہ کہ 3 ہجری کی بات ہے. 3 ہجری میں قریش کا ایک قافلہ شام، یعنی وہی جس طرح جو ہے ان کے تجارتی قافلے سیریا کی طرف جاتے تھے، تو ان کا ایک قافلہ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ لگا. تو اب پھر اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس ٹیم اور اسمارٹنس، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے بھی مدد ہوتی رہی. تو پھر اب یہ کیا ہوا کہ تجارتی قافلہ جو مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا، اور جس میں 1,00,000 درہم تھے. اس زمانے میں 1,00,000 درہم آپ سمجھ سکتے ہیں تو کتنے ہو سکتے ہیں. یہ تو بہت ہی بڑی تکلیف دہ بات تھی مشرکین مکہ کے لیے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، جنگ احد کی تیاری کی. یہ ہے شوال 3 ہجری. ایک تو مشرک پہلے سے ہی غصے میں تھے مسلمانوں کے اوپر کہ مدینے میں ان کو ایک بہت اچھی جگہ مل گئی. پھر ان کو غم بھی تھا جنگ بدر میں جو ان کے سردار مانے گئے. پھر اوپر سے یہاں پر جو ہے ایک قافلہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا. اب تو جو ہے اس کے بعد ان لوگوں کو بہت غصہ آیا، اور ان لوگوں نے ایک حملے کی تیاری کی. کس کے اوپر؟ مسلمانوں کے اوپر مدینے میں چڑھ کر. لیڈرشپ ابو سفیان کی تھی. 3,000 کا لشکر ان لوگوں نے لے کر جو ہے کیا کیا، مکہ سے وہ لوگ نکلے. جس لشکر میں عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھی، بوڑھے بھی تھی، سب کسی کو لے کر جو ہے وہ لوگ مدینے کی طرف نکلے. مدینے کی طرف جب مکہ سے وہ لوگ نکلے، راستے میں ابوا کا مقام آتا ہے، آپ کو یاد ہوگا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی جو ہے قبر ہے. وہاں تک پہنچنے پر ابو سفیان کی بیوی نے کہا کہ کیا کہتے ہو، ان کی ماں کی خبر کو کھود کر نکالا جائے. یعنی اتنی دشمنی آپ دیکھیے کہ اتنا دل میں غصہ بھرا ہوا ہے کہ کیا آپ سوچتے ہیں ایسا کیا جائے. لیکن اب پھر ان کی جو ہے ہمت نہیں ہوئی یہ کرنے کی. پھر وہ آگے نکل پڑے. لیکن یہ جس میں بتانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ ان کے دل میں جو ہے کتنا غصہ بھرا ہوا تھا. اب جب مدینے والوں کو پتا چلا کہ مکے سے جو ہے اس طرح لشکر آیا ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ
اب دیکھو وہ لوگ تو جنگ کے لیے نکل پڑے ہیں، جنگ کی نوبت آ چکی ہے، بتاؤ اب ہم کیا کریں؟ تو صحابہ اکرام میں سے 2 گروپس ہو گئے. ایک نے اوپینین یہ دیا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ مدینے میں اندر ہی رہتے ہیں، اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں، تو ہم ایسا کریں گے کہ جو لوگ ہیں ہم لوگ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ عورتیں اور بچے جو ہے وہ کیا کریں گے کہ اگر ان کی لشکر مدینے میں آ جائیں گے تو عورتیں اور بچے جو ہے چھتوں پہ سے ان پر حملہ کر سکتے ہیں، اور ہم جو ہے راستوں پر ان کا حملہ کریں گے اور ان کو پکڑیں گے، اور یہاں پر جو ہے ہم مدینے میں ہی فیس کریں گے. لیکن کچھ جو ہے ایک اور گروپ جو تھا ان کا اوپینین یہ تھا کہ نہیں ہم کیا کریں گے، مدینے کے باہر جائیں گے، میدان جنگ میں جو ہے ان سے لڑائی کریں گے اور ان کو فیس کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو جنگ بدر میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے تھے تو ان کو خواہش تھی کہ ہم جنگ بھی کریں اور اللہ کے راہ میں شہید بھی ہو. تو اس طرح 2 گروپس جو ہے ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا اوپینین بھی یہی تھا کہ مدینے میں اندر جو ہے ہم رہیں اور عورتیں اور بچے چھتوں پر سے جو ہے حملہ کریں گے، صحابہ اکرام راستوں میں لڑائی کریں گے، اور عبداللہ بن ابی جو ہے وہ بھی کیونکہ لڑائی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ بھی اسی اوپینین پر تھا کہ مدینے میں رہ کر فیس کریں گے. لیکن بہت سارے صحابہ اکرام جن سے جنگ بدر مس ہو گئی تھی وہ شہید ہونا چاہتے تھے، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کہا کہ میں جب تک کھانا نہیں چکھوں گا جب تک اپنی تلوار سے ان سے مدینے سے باہر نہ لڑوں. خیر اب فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ مدینے کے باہر جو ہے لڑائی ہوگی اور مدینے کے باہر جو ہے ان کو فیس کیا جائے گا. فرائیڈے کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھی، خطبہ دیا، پھر اپنے گھر سے نکلے. ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ہے اپنے گھر سے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے، سر پہ ہیلمٹ جو ہے انہوں نے پہنی، جو جنگی ہیلمٹ ہوتی ہے، پھر وہ پہنی، تلوار ہاتھ میں لیا. تو صحابہ اکرام نے ریئلائز کیا کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فورس کر کر شاید صحیح نہیں کیا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلاف ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کا جو حکم ہو ہم اسی کے ساتھ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، ایک نبی کے لیے صحیح نہیں کہ ایک دفعہ زرہ پہن لے تو اس کو پھر اتار دے، یہاں تک کہ اللہ اس کے یعنی نبی اس کے اور اس کے دشمن کے بیچ فیصلہ نہ کر دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں اور دشمن کے بیچ میں فیصلہ نہ کر دے. اب میں جو ہے کیونکہ میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا اور اس سے پیچھے جانا جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس چیز سے منع کیا کیونکہ آپ ابھی زرہ پہن چکے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فوج کو 3 بٹالینز میں ڈیوائڈ کر دیا. مہاجرین، ان کے کمانڈر کو مصعب بن عمیر کو جو ہے رکھا. انصار، جس میں سے انصار میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوس، کیونکہ اوس اور خزرج 2 گروپس تھے نا، تو اوس میں جو ہے ایک بٹالین رکھا جس کے کمانڈر اسید بن حدیر کو بنایا، اور پھر انصار میں سے ہی خزرج ان کا ایک جو ہے گروپ بنایا جس میں سے حباب بن المنذر کو جو ہے ان کا کمانڈر بنایا. اب یہاں پر کتنے لوگ تھے، اس طرف سے کتنے لوگ تھے، 3000 کے لوگ تھے، اور پھر ادھر مسلمانوں کی طرف سے 1000 لوگ، صرف 100 کے پاس زرہ، کوئی سواری نہیں. ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا صحابی تھے ان کو مدینہ کا انچارج بنایا. اب عبداللہ بن ابی وہ کیا کرنے لگا کہ راستے میں اس نے کہا کہ نہیں میرا مشورہ تھا کہ میں مدینے میں جو ہے اندر سے لڑائی کروں، یہ تو غلط ہے. تو اس نے کیا کیا، 300 لوگوں کو جو ہے واپس لے کر وہ مدینہ چلا گیا. اب دیکھیے پہلے ہی تھے 1000 فیس کرنا تھا، کتنوں کو، 3000 کو، اب 300 اور کم ہو گئے. یہ اچھا ہوا کہ برا ہوا؟ آپ مجھے بتائیے. کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ ارے اور لوگ کم ہو گئے، مسلمان کیسے فیس کریں گے، لیکن ایک طریقے سے اچھا ہی ہوا، کیونکہ ساتھ میں جب پریشان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اپوز کرنے والے لوگ اپنے گروپ میں ہوتے ہیں تو کام اور مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ مشکل کرنے والے جو منافقین تھے وہ واپس چلے گئے تو مسلمانوں کے لیے کام آسان ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ایکسپرٹ تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کمانڈرشپ میں ایک پہاڑ پر مقرر کیا اور حکم دیا کہ ادھر سے جو ہے گھڑ سواروں کے اوپر تیر اندازی کرے اور اپنے پوزیشنز کسی حال میں بھی نہ چھوڑے، اور میک شیور کرنا کہ تمہارے سائڈ سے مسلمانوں پر اٹیک نہ ہو. یہاں پر آپ سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں جو پوزیشن دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے.
یہ پہاڑ کے اوپر جو پوزیشن ہے یہاں پر جو ہے مسلمانوں کو پوزیشن دی، تیر اندازوں کو خاص طور سے پوزیشن دی. اوپر تیر انداز تھے پہاڑ کے اوپر اور نیچے جو ہے دوسری فوج لڑائی کر رہی تھی. ادھر ابو سفیان اور خالد بن ولید بیسٹ لڑنے والوں کو آگے کرتے، خوب مٹ بھیڑ ہوئی. مسلمان تکبیر پڑھتے اور آگے بڑھتے اور مشرک ایک دوسرے کو اسپیشلی ابو سفیان بدر کے نقصان کو جو ہے یاد دلاتے ہوئے فلاں پکڑے گئے تھے، فلاں مارے گئے تھے، یہاں پر جو ہے کافروں کو ابو سفیان اور کفار جوش دلاتے. مسلمانوں میں جدائی ڈالنے کے لیے ابو سفیان جو ہے کیا کرتا، یہ انصار کو کہتا ہمارے کزنز کو آگے کر دو، ہمارے لوگوں کو آگے کر دو، ہمارے جو ہے جو مکہ سے گئے تھے ان کو ہمارے حوالے کر دو. لیکن فروٹ لیس تھا. کیوں؟ کیونکہ منافقین جو تھے وہ تو آلریڈی گروپ چھوڑ کر چلے گئے تھے. اب جو گروپ میں تھے، اب جو فوج میں تھے وہ تو پکے مسلمان تھے. الحمدللہ قریش کی عورتیں دف بجا کر موٹیویٹ کرتی، اگر جیتو گے تو آنا، ورنہ ہم تم سے محبت نہیں کرتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہاں سے مشرکین کے لوگ جو تھے وہ بھی خوب جو ہے کیا کرنے لگے، موٹیویٹ کرنے لگے. لیکن ادھر مسلم عورتیں، ادھر تو تھی کافر عورتیں، وہ دف بجاتی، موٹیویٹ کرتی، یہ کہتی کہ اگر جیتو گے تو آنا ورنہ ہم تم سے محبت نہیں کرتے. ادھر مسلمان عورتیں عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا پانی کے مشخیزوں کے ساتھ میدان جنگ میں دوڑتی، سپاہیوں کو جو ہے کہ منہ میں پانی ڈالتی، پھر پانی لینے بھاگتی، پھر سپاہیوں کے منہ میں پانی ڈالتی. ام ایمن کافروں کے چہرے پر دھول پھینکتی، اور ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو بہت ہی اسپیشل رول رہا. ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا وہی صحابیہ ہے جن کا نام نسیبہ ہے جو بیعت عقبہ میں بھی تھی. ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر طرف سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ ہو رہا تھا تو ہر طرف سے آتی، اپنے جسم پر تیر لیتی، کئی زخم ان کے جو ہے جسم پر ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے میں. اس طرح کی تھی مسلمان عورتیں. اب خوب مٹ بھیڑ ہوئی، ادھر سے کافر ادھر سے مسلمان، جنگ چلی ہی جا رہی تھی. تو اب ہوا یہ کہ پہلا فیز جو تھا مسلمانوں کی جیت کا تھا. آلموسٹ جو ہے مسلمان جیت چکے تھے، وہاں پر کافروں کو جو ہے پتھار رہے تھے، خوب جو ہے ان کو گرا رہے تھے. اب ہوا یہ کہ جنگ فل جو ہے چل رہی ہے، ادھر سے مسلمان ادھر سے کافر، دونوں میں مٹ بھیڑ ہو رہی ہے. کافروں کو جو ہے مسلمان اٹھا کر پٹک رہے ہیں، خوب جو ہے آپس میں چل رہا ہے. مسلمان شیر کی طرح لڑ رہے ہیں، خوب مٹ بھیڑ ہو رہی ہے. یہاں پہ کافر بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں، مسلمان بھی جو ہے اپنی ہمت سے اور اللہ کی مدد سے جو ہے چل رہے ہیں. یہاں پہ نعرے بلندے ہو رہی ہیں. ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مسلمان نہیں تھے، وہ ابھی کافروں کے طرف تھے. تو انہوں نے کیا کیا، جو 50 تیر انداز ہے ان کے اوپر حملہ کرنے کی بار بار وہ کوشش کر رہے تھے. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار انہوں نے کوشش کی، لیکن جو ہے مسلمان کیونکہ ڈٹے رہے. اب ہوا یہ کہ پہلے فیز میں جب مسلمانوں کی جیت ہوئی تو پھر مسلمان کیا کیے، اپنی جگہ چھوڑ کر پہاڑ سے 50 میں سے 40 تیر انداز ایسے تھے جو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ کر کیا کیا، مال غنیمت کو بٹورنے کے لیے پہاڑ سے اترے. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تک وہ حکم نہ دے اپنے پوزیشن کو چھوڑنا نہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے کہ رکو مت جاؤ، لیکن جو ہے مال غنیمت کو بٹورنے کے لیے اترے. اور یہ 40 تیر انداز، 10 جو ہے وہیں ڈٹے رہے، 40 اترے. تو یہ 40 تیر اندازوں کی جو ہے غلطی بہت بھاری پڑی مسلمانوں کے اوپر. جیسے ہی خالد بن ولید نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے مال غنیمت کے لیے نیچے اتر رہے ہیں، پیچھے سے وہ جا کر جو ہے جیسے آپ یہاں پر میپ پر دیکھ سکتے ہیں، پیچھے سے جا کر تیر اندازوں کے اوپر حملہ کر دیا. اور پھر یہ جیت ہار میں بدلنے لگی. اور پھر مشرک نے جو ہے نعرہ لگایا، مشرک پلٹے. اب مسلمانوں کی پوزیشن جو ہے ویک ہو گئی. اسی جنگ کے دوران حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قتل ہو گیا. وہی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ایمان لانے کے بعد اسلام کو قوت ملی. ایک حبشی تھا، اس کا مالک زبیر بن مطعم، اس نے یہ شرط رکھی تھی. ایکچولی اس کا یہ جو حبشی تھا اس کا مالک کا چچا جو ہے
وہ بدر میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے، تو اس نے جو ہے اپنے اس حبشی کے لیے شرط رکھی تھی کہ اگر حمزہ کو تو نے مارا تو پھر میں تجھے آزاد کر دوں گا. تو وہ حبشی کیا ایک بھالے کو لے کر چٹان کے پیچھے چھپا رہا اور چھپ کر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غافل تھے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اب یہاں پر خالد بن ولید کا جو ہے 10 تیر اندازوں کے اوپر حملہ کرنا اور پھر نعرہ لگانا تو مشرک پلٹے. اب مسلمانوں کی پوزیشن ویک ہو گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیچھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون تھے؟ صرف 7 انصاری اور 2 مہاجر. بہت لوگ کنفیوز ہو گئے، کچھ مدینہ کی طرف بھاگنے لگے، کچھ کیمپس کی طرف بھاگنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا، اے مسلمان، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، ادھر آؤ اللہ کے بندو، ادھر آؤ اللہ کے بندو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب جو ہے مشرک تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لی، مسلمانوں تک ان کی آواز بہت کم ہی پہنچی. تو مشرک کیا کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپک پڑے. 7 تو انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن میں شہید ہو گئے. اب صرف 2 قریش، طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما. آپ کو 2 پتھر لگے، خون میں آپ بھیگ گئے، دانت ٹوٹے، نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلمٹ بھی ٹوٹ گئی، سر پر پیشانی پر چوٹ لگی، گال کی ہڈی پر تلوار کی چوٹ. تو ہیلمٹ کی زنجیریں تلوار کی چوٹ کے بعد اس میں دھس گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بھی سخت چوٹ لگی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تیر چلاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر اپنے بھی دیتے. طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جسم پر تیر لیتے اور تلوار سے حملہ کرتے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے. اب تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے. مصعب بن عمیر، عمر، علی رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب آ گئے. مشرک ٹوٹ پڑے. مسلمان بھی ایکولی مقابلہ کر رہے تھے اور اسی دوران مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہو گیا. وہ شہید ہو گئے. وہ دکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سملر ان کے لکس تھے. ماحول کیسا تھا کہ گرد اڑ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے، غبار ہے. لوگوں نے جب مصعب بن رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو پھر وہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے. لوگ کنفیوز ہو گئے کہ کیا کرے، لڑائی جاری رکھے یا نہیں رکھیں. کچھ عبداللہ بن ابی کو بلانے کے لیے مدینہ پہنچے کہ ابو سفیان کے ساتھ کچھ سیٹلمنٹ کرے، لیکن صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہ مشن کو پورا کرنا ہے اور کافروں کا مقابلہ کرنا ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو مسلمان تھے، اس کنفیوژن میں مسلمانوں کے ہاتھ ہی مارے گئے. دھیرے دھیرے معاملہ تھوڑا سا بہتر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کلیکٹ ہوئے، لیکن 40 تیر اندازوں کی غلطی کی بھاری قیمت مسلمانوں کو چکانی پڑی. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی، دانت ٹوٹ گیا، چہرے مبارک پر زخم، سر پر زخم. اب دھیرے دھیرے مسلمان پوری گھاٹی میں اکٹھا ہونے لگے. جب مسلمانوں کو کافروں نے دیکھا کہ وہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو پھر کافروں کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں کی طرف آگے بڑھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ جو آلریڈی شہید مسلمان جنگ احد میں تھے یا میدان جنگ میں تھے، ان کی لاشوں کے ناک کان کاٹنے لگے. ابی بن خلف گھوڑے پر چڑھ کر گھاٹی میں انٹر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھالے سے جو ہے اس کو مارا تو وہ لڑک پھڑک کر واپس چلا گیا اور مکہ پہنچنے سے پہلے مر گیا. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چٹائی کاٹ کر اس کو جلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو انہوں نے بھرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر بیٹھ کر پڑھی. اب ابو سفیان چٹان پر چڑھ کر وہ جو ہے زور سے آواز لگاتا ہے، کیا تم میں محمد ہے؟ کیا تم میں ابو بکر ہے؟ کیا تم میں عمر بن خطاب ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. تو ابو سفیان نے کہا چلو ان تینوں سے تو چھٹی ملی. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہیں گیا. انہوں نے آواز دی، ہم تینوں زندہ ہے، اللہ نے تیری رسوائی کا سامان بچا رکھا ہے. تو ابو سفیان نے کہا آلو حبل، یعنی ان کا جو بت حبل ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو جو ہے جواب سکھایا، اللہ اعلی و اجل،
اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور برتر ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، ان کے بت کا نام، تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے، دوست ہے، اور تمہارا مولا نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا آج بدر کا بدلہ پورا ہوا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیسے پورا ہوا، کیسے برابر ہوا؟ ہمارے شہید جنت میں اور تمہارے جہنم میں۔ تو ابو سفیان نے کہا ایسا ہوا تو ہم گھاٹے میں ہیں۔ پھر اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کیا محمد تم میں ہے؟ کیا محمد تم میں زندہ ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس وقت تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور اگلے سال پھر لڑنے کا وعدہ کیا، جیسے اینیورسری ہوتی ہے نا یاد کرنے کی، تو کہا کہ اگلے سال ہم دوبارہ آئیں گے۔ مسلمان نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات طے رہی۔ اب وہ لوگ مشرک کیا کیے کہ مکہ کی طرف نکل پڑے۔ مشرک مسلمانوں کے اوپر پھر پلٹ سکتے تھے، پھر حملہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا رعب ان کے اوپر ہوا، اللہ تعالیٰ کا احسان یہ رہا کہ اللہ کا ایک ایسا رعب ان کے اوپر رہا کہ ان کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے اوپر دوبارہ چڑھائی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو جو ہے مارے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری وحی آ گئی کہ آپ کے اوپر نہیں ہے کوئی بات، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کرے، چاہے تو عذاب دے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو یعنی بد دعا دینی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے فوری جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر کریکٹ کیا، کیونکہ لیٹر آن خالد بن ولید، ابو سفیان، یہ سب ایمان لے کر آئے۔ اور آپ اور ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہی کسی کے لیے کینہ کپٹ دل میں برائی آتی ہے اس کو ڈھیر ساری بد دعائیں دیتے ہیں، ڈھیر سارا جو ہے اس کے اوپر غصہ نکالتے ہیں۔ ایسا جو ہے کینہ کپٹ بغض رکھنا اور غصہ نکالنا یہ ہمارا دین ہم کو نہیں سکھاتا۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے بنا نہلائے، بنا جنازے، ان کے کپڑوں میں ہی ان کو دفن کیا گیا، ایک ایک قبر میں 2 3 صحابہ کرام کو بھی جو ہے دفن کیا گیا، کبھی کبھی 2 کو ایک کپڑے میں جو ہے دفن کیا گیا، کبھی کپڑا پورا نہیں ہوتا تو ایک جگہ کر کے ان کے اوپر گھاس ڈالی گئی، آگے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو رکھا گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے بلایا تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری چھوڑ کر فوری آ گئے، تو ان کے اوپر غسل واجب تھا تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا، اسی وجہ سے غسیل الملائکہ کے نام سے، یعنی جن کو فرشتوں نے غسل دیا ان کے جو ہے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا۔ دوسرے صحابہ اکرام کو تو غسل نہیں دیا گیا نا، کیونکہ ان کے اوپر غسل واجب تھا، تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی چادر تھی کہ سر ڈھکتے تو پاؤں نہیں، پاؤں ڈھکتے تو سر نہیں۔ ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھی، انہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کاٹا، کلیجہ نکالا، اس کو چبایا، کھا نہ پائی تو تھوک دیا۔ ایک نابینا صحابی تھے لشکر میں، دوسرے نے پوچھا تم تو اندھے ہو، اندھے پر جہاد فرض نہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے نبی کی آواز تو سنی، ہم بھی شاید اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا۔ اس صحابی نے کہا احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میرا دل بے قرار ہے، یعنی کان میں کوئی بات پڑتے ہی ہمیں عمل کرنا ہے۔ کتنی جو ہے احکامات ہے جو ہمارے کان میں پڑے، پردے کو لے کر، نماز کو لے کر، آئی براؤز کو لے کر، جھوٹ کو لے کر، رشتہ داریوں کو لے کر، کیا ہمارا دل بھی اللہ کا حکم سن کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر ایسے ہی بے قرار ہوتا ہے جیسے اس نابینا صحابی کا دل بے قرار ہوا؟ یہ صحابی احد میں شہید ہوئے، تو آج ہمارے پاس اسلام آیا، صرف جو ہے یہ ہسٹری کی کتابوں میں رکھ کر شیلفوں کو سجانے کے لیے نہیں آیا ہے، سب کو داعی بننا ہے، سب تک یہ پیغام آگے پہنچانا ہے، کیونکہ اس اسلام کو اسٹیبلش کرنے بہت سارے صحابہ کرام نے جان دی۔ ایک عورت تھی، اس کا شوہر، بیٹا، باپ، بھائی سب اس جنگ میں شہید ہو گئے، لیکن وہ اس کو فکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ پوچھتی یہ بتاؤ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کیا ایسی محبت
اپنے بیٹے، بھائی، شوہر، باپ سے زیادہ ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ اس عورت نے کہا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان ہے کوئی مصیبت کی مجھے پرواہ نہیں. ہمیں بھی اسی عورت کی طرح ہونا ہے کہ جب تک سنت ہمارے پاس ہے ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے، کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے جب تک سنت کو ہم پکڑے ہوئے ہیں. بہت صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت مشکل کا وقت تھا. یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ شہدائے احد کا مقام ہے. ٹھیک ہے، اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح خالد بن ولید نے پیچھے سے جو ہے تیر اندازوں کے اوپر حملہ کیا، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شہدائے احد کا مقام ہے، اور جو پتھر لگے ہوئے وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. اور اس میپ میں بھی آپ مسلمانوں کی اور کافروں کی پوزیشن اور کس طرح جو ہے حملہ کیا گیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ حمرہ الاسد. اب مسلمانوں کو یہ ڈر تھا کہ مشرک شاید دوبارہ پلٹیں گے، تو اب مسلمان جو ہے کوئی چانس نہیں لینا چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی تھی کہ جو جنگ احد میں پارٹیسپیٹ کیے ان کو دوبارہ جو ہے چلنا ہے. کیوں چلنا ہے؟ کیونکہ کافروں کو جب یہ خبر ملے گی کہ مسلمان ریڈی ہے، کیونکہ کافر یہ نہ سمجھے کہ مسلمان جو ہے بہت سارے شہید ہو گئے، بہت سارے جو ہے زخمی ہو گئے تو اب وہ ویک ہے، دس از اے ویری گریٹ اپارچونٹی کہ ہم ان کے اوپر حملہ کریں، تو اس طرح کا خیال نہ رہے. تو اس لیے پھر کیا کیا ان لوگوں نے حمرہ الاسد جو ہے وہاں کے لیے نکلے. معبد بن ابی معبد جو ہے ان کو کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کر مشرکوں کو بتانے کے لیے بھیجا کہ مسلمان جو ہے اس طرح تیار ہے. تو انہوں نے کیا کیا، ابو سفیان کو جا کر کہا کہ اس طرح مسلمان تیار ہے، اور وہ جو ہے بہت بڑا لشکر کے ساتھ جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں. حمرہ الاسد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے پڑھاؤ ڈالا. تو ابو سفیان نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اب ان کو جا کر کہو کہ ہم بھی جو ہے ریڈی ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ لشکروں کو لے کر دوبارہ مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرے، اور وہ واپس مشرکین کیا کیے، واپس مکہ چلے گئے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.